الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ جمعہ شروع کی ہے اور اس کی پہلی 2 آیات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت ہی اہم نکات ہیں ان آیات کے اندر۔ قرآن پورا بھرا پڑا ہے ان اہم نکات سے، لیکن یہاں کیونکہ وہ آیت جو قرآن میں 4 جگہ آئی ہے، یہاں اس سورت کی آیت نمبر 2 میں ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے منصب کی وجہ سے اتنی اہم ہے کہ ان کو آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ذمہ داریاں کتنی اہم ہیں، اس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی۔ کوئی سوال آپ کا، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بالکل کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسری آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اچھا، یہ جو تیسری آیت ہے جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور آخر میں اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ اچھا، اب اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو گویا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اب دیکھیں نا، یہاں کوئی 5-6 الفاظ ہیں اور پوری تاریخ بیان کر دی اللہ تعالی نے۔ اللہ کی کتاب کی وسعتیں دیکھیں، یعنی یہ نبی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے قریش کو جن کو دعوت دے رہے ہیں، یا یہ صرف مدینے میں آ کے جو انصار ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو ان کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر، اب ذرا لکھیں آپ آیات کے حوالے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو سب سے پہلے لکھیں سورہ آراف کی آیت 158۔ لکھ لیا آپ نے؟ سورہ آراف کی آیت 158۔ جی سر، جی لکھ لیا۔ اچھا، اب ذرا سنیں، آیت کو ذرا سنیں اور آپ دیکھیں۔ قل یا ایہا الناس، خطاب کس سے ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ ہم ایہا سے، الناس، ساری دنیا سے۔ ساری دنیا سے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اور فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں، اور رسول بھی کس کی طرف سے ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی جو پورے زمین و آسمان کی مالک ہے، بادشاہ ہے، اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے۔ وہ یحیی و یمیت، وہی ہستی ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے۔ ہر انسان اس بات کو اچھی طرح ریئلائز کر سکتا ہے کہ زندگی اور موت اس کے حکم سے آتی ہے۔ تو یہاں وہ جو اوپر آیت ہم نے پڑھی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان لوگوں کے لیے جو ان سے نہیں ملے، تو یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ کون لوگ ہیں
جو اوپر آیت میں ہیں، یہاں کون سے لوگ ہیں؟ آراف کی 158 میں قرآن کو پڑھتے وقت بہت اچھی طرح دیکھا کریں، یہاں اس کے الفاظ ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ جو یہ کتاب پڑھ رہا ہے، جو ایمان لے کے آیا ہے، یا کوئی اور انسان، تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سورس آف ہدایت ہیں اللہ کی طرف سے، ہم وہ آخری نبی ہیں، لہذا ساری انسانیت کے لیے وہ نبی ہے۔ نمبر 1، کوئی سوال؟ آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، وہ بھی کمال ہے۔ السلام علیکم صاحب، آواز بہت والیوم بہت کم آ رہا ہے، آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ یہ پھر آپ کا پرابلم ہے، کیونکہ میرے پاس آپ کی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ٹھیک جا رہی ہے۔ آواز کمی تو نہیں ہے آپ کے لوگوں کے لیے؟ نہیں سر جی، نہیں بالکل صاف آ رہی ہے، بالکل صاف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا آیت میں آئیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کمال کی بات اسی سورہ آراف کی آیت 158 میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ ساری دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور کس کی طرف سے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور لا الہ الا ہو، دوسری بات کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تیسری بات وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب ہر انسان دیکھ سکتا ہے، اور زندگی اور موت کے حوالے سے۔ اب جو آخری بات ہے نا، وہ کمال کی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اوپر بتا دیا نا کہ یہ اب آخری رسول ہے، اور اب بتایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اب اس اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ النبی الامی، یہ رسول ہے جو ان پڑھ ہے، امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس کا خاص صفت کیا ہے؟ یہ رسول ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کی سارے فرامین پر۔ واتبعوہ، اس کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہدایت اس شخص کو ہدایت یافتہ کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ اب جو یہودی رہے، نصارہ رہے، انہوں نے ایمان نہیں لائے، لہٰذا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ بڑی کلیئر بات ہے یہاں پر۔ ہم میں سے بھی ہدایت پر وہ ہے جو اس نبی کا اتباع کرتا ہے، زبانی کلامی نہیں، عملاً پوری محبت اور پوری لگن اور تڑپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ آپ اور میں یہ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، اوپر آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو آیت 158 میں ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے پڑھ لیا۔ کوئی سوال؟ اچھا، دوسرا فرمایا، سورہ انبیاء کی 107 لکھیں، سورہ انبیاء کی 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کائنات کا بادشاہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا اس نبی کو مگر کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ گویا دنیا ہو آخرت ہو، یہ اب رحمت اس کو ملے گی جو اس رحمت للعالمین کا اتباع کرے گا، جو اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا۔ وہ ہے جس کو اللہ کی تائید و نصرت دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں جنت میں جائے گا۔ پھر اسی کا ایکسپلینیشن آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت 1، سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں! بڑی برکت والی ہے وہ ہستی،
نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ قرآن فرقان ہے پہلی بات، اور عبد ہی کا کتنا بڑا اعزاز ہے اپنے بندے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہا، یہ بڑی دیکھیں اب عبد کے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا یہ فرقان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی ہستی ہے جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر اتارا، کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہانوں کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے، نذیرہ۔ اچھا یہ جو قرآن بھی نذیر ہے، بڑی مقام قرآن میں دوسرے مقامات پر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نذیر ہے، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں نذیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ دونوں کا مطلب تو ڈرانے والا، پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ سے ڈراتے تھے، قبر کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ ڈر جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ دیکھیے وہ پہلا بات، آپ آخری بات کو پکڑ کے بیٹھ کے ہیں۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اس نبی پر، اس دین کو اختیار نہیں کرو گے جو قرآن اور سنت، جو خدا اور یہ قرآن لے کے آئے ہیں، تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ پہلا، ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا نا۔ آپ پہلے جنت کی طرف چلے گئے، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جنت میں تو جب جائے گا جب ایمان لا کے اس پہ عمل کرے گا۔ تو بات کو پورے سیکوینس ٹھیک رکھا کریں، آپ ترتیب ٹھیک رکھا کریں تاکہ بات سننے والے کو بات سمجھ آئے۔ قرآن اس لیے نذیر ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، میں برحق ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر بات جو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر فرمائی ہے وہ برحق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود برحق ہے۔ لہٰذا اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو سن لو، جہنم تمہارا مقدر ہے، دنیا میں بھی ذلت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج بس امت مسلموں کو، یہ نذیر کا معنی اچھی طرح سمجھیے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آخرت سے بھی ڈراتا ہے، لیکن آخرت سے تو وہ ڈرے گا جو پہلے ایمان لے کے آئے گا۔ بات کلیئر ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1۔ جی جی جی، سر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اچھا اب ایک آخری آیت ہے، لکھیں سورہ سبا کی آیت 28۔ ذرا الفاظ پر غور کریں اور آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ رب کا کلام کتنا کمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا کی آیت 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر كَافَةً لِلنَّاسِ، سارے انسانوں کے لیے، بشیرم و نذیرہ، بشیر بنا کر بھی اور نذیر بنا کر بھی۔ بشیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری انسانیت کو بتا دو، اگر تمہیں دنیا میں عزت اور دنیا میں اطمینان اور سکون چاہیے تو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اس طرح زندگی گزارو جس طرح قرآن بتا رہا ہے اور جس طرح میں کر کے دکھا رہا، تو تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، دنیا میں عزت کی۔ اور اگر تم نے اس سے انکار کیا، میرا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس جہنم سے جس میں ابدی آپ پڑے ہوئے ہوں گے، کھال پہ کھال تبدیل کر دیے گئے، اذیتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے، ایک نقطہ خاص، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آگے اللہ تعالیٰ گلہ بھی کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے بھلا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نیکی اور بدی کا جذبہ پیدا کرتے وقت رکھ دیا ہے، اور
اس کو نیکی پسند ہے فطرتاً، جب تک اپنی فطرت کو مسخ نہیں کرتا، اور برائی سے نفرت ہے۔ تو اس کے باوجود کیوں انکار کرتا ہے اتنی بڑی نعمت سے، کہ جو دنیا میں بھی اس کی عزت اور ترقی کا راز ہے اس میں، اور آخرت میں جنت ہے، کیوں اس سے انکار کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر مادہ پرستی، خواہش پرستی کی وجہ سے۔ اور سر اب اللہ کی چاہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ذرا اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، باتوں کو سمجھیں، قرآن کی صحیح اس حوالے سے جو فلسفی ہے اس کو سمجھیں۔ پہلے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اس فطرت کو مسخ کرتا ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو نیکی اور بدی کی پہچان دے دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس فطرت کو مسخ کرتا ہے، اور وہ فطرت مسخ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں تو میں نافرمانی کر کے حرام مال بھی جمع کر رہا ہوں، اور لوگ مجھ سے نعوذ باللہ میرے شر سے ڈر بھی رہے ہیں، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ اس کی فطرت کو، جو اصل فطرت ہے، اس کو مسخ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گناہ اتنا اس کو لذیذ لگتا ہے، اتنا اس سے فائدے پہنچتے ہیں کہ وہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس کو روکتے ہیں ان کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ جب اس سٹیج پر پہنچتا ہے، جب یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ناپسند، اس کے رسولوں کی بات ناپسند، اور دنیا اس کو عزیز، بلا اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے جب یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے؟ تو کیا ہوتا ہے بلا؟ قرآن کے طالب علم ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ اب دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ نمبر ایک، پہلے اپنی فطرت کو مسخ کیا۔ نمبر دو، گناہوں میں لذت لی، اللہ کی نافرمانیوں میں لذت آئی اس کو، اور اللہ کے احکامات کی اس نے نفرت کی۔ بات کو بالکل سیکوینس پہ سمجھے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور دوسروں کو بات سمجھ آئے وہ بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ ایسے ہی کہہ دینا کہ بس یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کیوں مہر لگائی اس کے دل پر کہ حق نہیں جا سکتا؟ کیونکہ اس نے خود انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمانا فلما زاغوا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کیوں؟ وہ خود پہلے فلما زاغوا، اللہ تعالیٰ کسی ہدایت کے سچے طالب کو، جو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو، جو دل میں تڑپ بھی رکھتا ہو، اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جہدوا فینا، جو ہمارے کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو ضرور بے ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہم دین پر قائم اس وقت رہ سکتے ہیں جب ہمارے اندر لگن، تڑپ اور اس کے حق ہونا ہمارے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو۔ تو یہ تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حافظ صاحب، آپ کا موبائل، آپ کا مائک آن ہے اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ تھی تشریح وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو بتائیں۔ تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ اچھا، اب ایک بڑا اہم سوال آپ کے لیے آ رہا ہے
اسی کے آخر میں یہ جو 5-6 الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ اس کا تعلق اس پچھلی آیت سے کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، نبی کے پیغام کو بھولے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں 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 نہیں، وہ تو منکر ہیں۔ بالکل جوڑ کے بتائیے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ پیچھے جو بات کہی ہے اس پہ یہ صفات دلائل ہے، دلیل ہے۔ سر میری سمجھ میں تو جو آیا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق آیا نبی آپ کو کچھ ڈرانے اور کچھ خبری دینے کے لیے، تو اللہ نے اللہ نہیں جو نہیں 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 نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ ممکن بنا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی ہوں مبعوث جو ابھی ان سے ملے ہی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ قریب قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچے۔ بڑے غور سے سنیے، یہاں کیونکہ ہدایت کا تعلق ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اور ان کی ہدایت گورن ہوگی اللہ کی ان دو صفات سے، العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ اب اس کے عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت ان کو دے گا جن کے دل میں تڑپ اور وہ کوشش کریں گے۔ یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اب کیونکہ بات ہو رہی ہے ہدایت حاصل کرنے کی، تو ہدایت حاصل ہوگی اس صفت کے تحت، اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے اندر العزیز ہے، وہ طاقت اور قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے، وہ ہدایت دے دے گا آپ کو جب آپ اس کے لیے سچی تڑپ اور کوشش کریں گے۔ یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ کیونکہ اس نے آپ کو آزادی دے دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، تو اب آپ اس ہدایت کو، آپ اس اختیار کو اگر سرنڈر کر دیں گے تو وہ اس کی حکمت اور اس کے زبردست ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو انعام سے نوازے، اور اگر آپ انکار کریں گے، آپ اس کی طرف طلب اور تڑپ نہیں ہوگی، تو وہ العزیز اور الحکیم ہے۔ ان دونوں صفات کی وجہ سے اس نے آپ سے کہا جاؤ، کیونکہ تم اس سے اعتنائی برت رہے ہو، لہٰذا اب میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آیا بہت بس۔ زبردست۔ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ بھائی ہمیں بھی اس طرح سمجھ آ جائے قرآن کی تو مزہ آ جائے۔ واہ۔ اچھا، اب یہاں ایک آیت لکھ لیں جو اس کو کھول رہی ہے، سورہ دہر کی آیت 30 اور 31، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ دہر آیت 30 اور 31، بڑے غور سے سنیں، کیا الفاظ ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت، عقل، دانش عطا فرمائے، وہ قرآن میں غور و فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ کوشش کریں، پھر اللہ کی چاہت اور ہماری چاہت ایک ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کی چاہت کے برخلاف کوئی پروگرام بنا رکھا ہے تو اللہ کہتا ہے لگا لے زور، نہ تیرے ساتھ میری تائید ہے نہ نصرت ہے، تو ناکام ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ تو ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں، وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں نے پہلے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی چاہت، اگر تم چاہتے ہو تو اپنی چاہت کو اللہ کے تابع کر لو،
یہ کیوں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان حلیما، وہ علم والا بھی ہے، اس اللہ کل بکل شین علیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. یہ اس کی حکمت اور اس کے علم کا یہ تقاضا ہے. اور پھر فرمایا ان کے لیے بشارت ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. بلا کس کو اللہ تعالیٰ اپنی پیچھے طرف جوڑ کے مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا؟ جس کے اندر سچی طلب و تڑپ ہوگی، جو کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں جو اللہ چاہتے ہیں. بالکل، جو اپنی چاہت، سنیے وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ جو اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت بنا لے گا، جو وہی چاہے گا جو اللہ چاہتا ہے، بس اللہ اس کو رحمت میں داخل کر دے گا. والظالمین عد لهم عذاب علیما، یہاں ظالمین کا مطلب جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں کہ ایک آیت کے اندر انسان کو ساری ذہن کی گرہ کھل جاتی ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتا ہوں تو میں اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی خواہش کے تابع کر دوں. کوئی سوال آیت 3 کے لیے؟ بڑے اہم نقطے ہیں، بڑے اچھی طرح سمجھیے. نئی بات سمجھ آتی سوال کریں. سر اس میں ایک ختم نبوت کی طرف بھی ایک اشارہ ملتا ہے نا؟ بالکل ملتا ہے، آپ نے جی سر. بالکل ٹھیک فرمایا. اس لیے کہ یہاں اللہ نے اس آخری نبی بنا کے بھیج دیا اور اس کی قرآن میں کئی جگہوں پہ بتا دیا کہ یہ نبی اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور یہاں بھی اس علیم اور حکیم نے اپنی رحمت میں اس وقت داخل فرمائے گا جب آپ اس کی ہدایات پر عمل کریں گے. اب اس کی ہدایت جو ہے وہ لانے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آیت نمبر 3 کلیئر ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں بھی لکھا ہوا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی نعمت جس پر چاہتا ہے. اللہ ذو الفضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے. یہ آپ آیت نمبر 4 کے ساتھ پڑھتے نا تو زیادہ اچھا ہوتا. اور ابھی آپ کے پر سوال آ رہا ہے، ذرا غور سے سنیں. آیت نمبر 4 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ یاتیہ من یشاء یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، بالکل وہی الفاظ جو آپ نے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ ہر ہدایت، جس کو ہدایت مل جائے اسے بڑی بس کریں آپ بالکل آؤٹ آف رسالت ہے، وہی نا بات. اوپر بات چل رہی ہے کہ یہ رسالت ہے، رسالت. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. یہاں فضل صرف اور صرف رسالت اور نبوت ہے. اور یہ کس پر طنز ہے؟ خالد صاحب جلدی بتائیں. یہ یہودیوں پر طنز ہے کہ وہ کہتے تھے نبی اگر آئے گا تو اسی پوری کڑی چل رہی ہے، حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی وہاں آ سکتا ہے، ہم اسی نبی کو مانیں گے جو وہاں آئے گا. یہ امیین، یہ جو ان پڑھ ہیں جن میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد، ہم ان میں کوئی نبی آئے گا تو نہیں مانتے. یہی ضد تھی. اللہ تعالیٰ کرے ذالک فضل اللہ ہے، یہ نبوت اللہ کا فضل ہے. پہلے وہاں اللہ نے دی، اب اللہ نے یہاں بہتر سمجھا یہاں دے دی. اس طرح فضل کے آپ معنی کریں گے تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ پھر غلط معنی کریں گے. بات کلیئر ہے یا نہیں کلیئر؟ سر یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نبوت سام کی نسل سے ہے اور حکمت جو ہے وہ حام کی نسل سے ہے. تو اس کی تھوڑی سی آپ مجھے سمجھا دیں گے، اس کی وضاحت میں تھوڑی سی. آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا. جو بات قرآن و سنت میں ہے
وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. یہ حام اور اس کی نسلوں میں اللہ نے کہیں نہیں بتایا، لہذا میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جی سر. دلیل قرآن سے ہونی چاہیے. جلدی بتائیں. سر جی ایک سوال ہے اس کا فضل جی کے اوپر. فرمائیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے فضل کا ذکر آئے قرآن میں تو اس کا فضل مانگو. تو پھر یہاں پر تو رسالت کا ذکر ہے، تو یہاں ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کیوں اتنے مصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فضل کا مطلب جنرل، اگر فضل کا عام معنی لیں گے تو وہ فضل ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس سے زائد اگر آپ کو دے، وہ فضل ہے اللہ کا. ہدایت اللہ کا فضل ہے، اور رحمت اللہ کا فضل ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا بھی شکور ہیں، تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں. لیکن کانٹیکسٹ میں جب جائیں گے آپ، یہاں آپ نبوت نہیں مانگ سکتے. یہ نبوت اللہ کا خاص فضل ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے. جو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا ہے، کاذب ہے. قرآن کو ہرگز محدود نہ کیجیے. قرآن اپنے معنی خود متعین کرتا ہے اور کھول کھول کے متعین کرتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ فضل پر ہم مانگیں یہاں پر، کیونکہ اس کے علاوہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسالت کے علاوہ بھی فضل کا ذکر کیا گیا ہے. اور ساری مزید نعمتیں اللہ کا فضل ہیں. نیکی سب سے بڑی ہدایت اللہ کا فضل ہے. آپ مانگیں اللہ سے. جی کوئی سوال؟ اچھا، اب اگر آیت نمبر 4 کلیئر ہے کہ یہاں فضل کا معنی صاف نبوت اور رسالت ہے، اوپر بھی کلیئر تھا اس کے کانٹیکس میں بھی، اور نیچے اب بات بڑی کلیئر آ رہی ہے. یہودیوں کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 5 میں. ایسی ان کا جو یہ پندار تھا، جو ان کا غرور تھا، اس پہ اللہ نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی ہے جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا. تورات کا حامل بنانے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے. جیسے تو ہمیں قرآن کا حامل بنایا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے. نہیں میڈم، نہیں میڈم، تورات پر عامل، تورات کے مطابق عمل کریں گے تو پھر اس کے حامل بن جائیں گے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہم بھی اگر قرآن مجید پر عمل کریں گے، قرآن کو ضابطہ حیات بنا لیں گے، تو پھر قرآن جو ہے، ہم نے قرآن کے اٹھانے کا، قرآن اس کا حق ادا کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن تورات کا حامل بنایا تھا، یعنی وہ اس کو ہدایت کا ذریعہ مانے. لم یحملوها، انہوں نے اس کو ہرگز نہیں اٹھایا، انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے خلاف عمل کیا. اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کتنی پیاری مثال ہے، کتنی عام فہم ہے. کمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کو پوری طرح عمل نہیں کیا، اس کے خلاف عمل کیا. کمثل الحمار، ان کی مثال ایک گدھے کی ہے. یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. اس کے اوپر کتابیں تو لدی ہوئی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتابیں کتنی قیمتی ہیں. اس میں تورات بھی ہے. بئس مثل القوم الذین، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، ایک ہے انکار اور ایک ہے تکذیب. انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا کہیں کہ میں نہیں مانتا، لیکن مخالفت نہ کریں. لیکن اگر انکار کے ساتھ آپ اس کی مخالفت بھی ڈٹ کے کرتے ہیں تو پھر یہ تکذیب ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ بھائی مسلمان جو ہے
وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. اگر وہ شادی میں گانے بجانے اور مخلوط محفلیں اور ہر چیز وہ کرتا ہے جو کافر کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ تکذیب نہیں کر رہا تھا اور کیا کر رہا ہے؟ بتائیں مجھے. سود اس کے نظام کا ایسا حصہ ہے کہ آج بھی آپ اپنے بجٹ کو دیکھ لیں، سب سے بڑی پیمنٹ، سب سے بڑی ادائیگی جو آپ کے بجٹ میں سالانہ ہے، وہ کیا ہے بلا؟ کیا ہے بلا؟ سود. سود کی قسط سب سے بڑی قسط ہے. ٹوٹل بجٹ کا 83%. اب ذرا غور کریں تو ہم تکذیب نہیں کر رہے سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی، تو اور کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ملک جس میں ذرائع اور وسائل کی کوئی کمی نہیں. میں نے آپ کو بتایا، میں نے دنیا دیکھی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے اس ملک پر احسان کیا ہے. ایگریکلچر دیکھ لیں، انڈسٹری کا پوٹینشل دیکھ لیں. ہم نے تو انڈسٹری لگا کے ملک کو لوٹا ہے نا. کوئی چیز دیکھ لیں، ہیومن ریسورسز دیکھ لیں، مٹیریل ریسورسز دیکھ لیں، سبحان اللہ، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ ملک اتنا قرضدار ہو جائے، اتنا اکنومیکلی وہ بانچ ہو جائے کہ وہ سود اتنا چڑھ جائے اس پر کہ اس کی قسط اس کے لیے مشکل ہو جائے. اللہ اکبر. سوچیں قرآن کا نظام کتنا زبردست ہے. کس طرح اگر اس پہ ہم عمل کرتے، آج ہم دنیا میں طاقت، قوت، اکانومی، ہر لحاظ سے، معیشت، معاشرت، سب دنیا کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں. آج ہم باٹم میں بھی نہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کے جو سے کہا گیا تھا کہ تورات کے حامل بن جاؤ، تورات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے خلاف کیا، جیسے آج ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمثل الحمار، اس کی مثال اس گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ خود رب فرماتے ہیں، بئس مثل القوم الذین، قوم الذین، کتنی بری مثال ہے اس گروہ کی، اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی تکذیب کی. اب اللہ ایک اصول بتا رہے ہیں، اپنا ضابطہ اور قاعدہ بتا رہے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں ہدایت کی شرط کیا ہے بھلا؟ کب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا؟ جلدی بتائیں. کیسے لوگ ہیں آپ؟ سب سے پہلے اس ظلم کے بارے میں توبہ کرے. توبہ کرے گا، توبہ کے ساتھ پلٹے گا، سچی توبہ، توبہ نصوح کر کے پلٹے گا اللہ کی طرف. آپ کا مائک کھلا ہے فریدہ طالب صاحبہ، اور اس لیے یہ سب آوازیں لوگوں کو آ رہی ہیں. مائک بند کریں. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ ظالموں کو بھی معاف، لیکن وہ ظالم اپنے ظلم کے بارے میں سچی توبہ کرے کہ میں نے یہ ظلم اب نہیں کرنا، اور میں نے اب سچے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس کے نبی کا اتباع کرنا ہے، پھر یہ معافی ہو سکتی ہے. ورنہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ اصول اگر نعوذ باللہ لاگو ہو گیا تو ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت سے فارغ، اور آخرت میں جہنم. آیت نمبر 5 کے بارے میں کوئی سوال؟ سر جی، یہ حملو جو ہے
اس میں دونوں باتیں آئیں گی، ایک خود کا عمل یعنی عامل، اور پھر آگے اس کو پہنچانا دوسروں تک. میڈم پہلے عمل کرے گا تو پہنچائے گا نا. اگر اس کا ہے ہی انکاری تو پھر کہاں سے پہنچائے گا؟ بتائیں مجھے. حملو کا مطلب ہے خود بھی اٹھائے، خود بھی عمل کرے اور اسی کی طرف دعوت دے. پہلے اپنا ایمان لائے گا تو پھر اس بات پہ اگلی بات کرے گا نا. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر جی. کوئی سوال؟ ورنہ آگے چلیں. آیت 5 کلیئر ہے. اب چلیں آیت نمبر 6 پر. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہا ہے. وہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو یہودی ہو گئے، ہر نبی کے جو پیروکار ہیں، جو اس نبی کی لائے ہوئے پیغام پر اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اس کے پابند ہوتے ہیں، نبی کی کتاب اور اس کے اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات وہ دیتا ہے، ان فالوورز کو کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں نا، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے. سر مسلم ہی ہوں گے، وہ تو ہوا اسلام میں. سماکم المسلمین. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ان آیتوں کو سامنے رکھا کرے. ہوا سماکم المسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم کا مطلب ہے جو ٹوٹل سرنڈر کر دے، جو مکمل اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرے. اب آیت نمبر 6، اب یہ بات سمجھ کے رکھیں گے نا تو پڑھیں گے. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے. کون ہو گئے؟ انہوں نے اسلام مسلم نام اپنا رکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم تو یہودی ہیں. قرآن آپ دیکھیں، یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی قرآن ان سے کہتا ہے یا بنی اسرائیل. اب یہاں ان کو کہہ رہا ہے بنی اسرائیل وہ ہیں جو اس تعصب میں مبتلا تھے کہ ہدایت پر تو ہم ہی ہیں، جو ان انبیاء پر جو نازل ہوئے ہیں، جو حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بس ہم ان کو مانتے ہیں اور کسی نبی کو نہیں مانیں گے. لیکن ان میں سے سب گئے گزرے ہوئے وہ ہیں جو یہودی ہو گئے. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے اللہ کے رسول ان سے کہو. کن سے کہو؟ وہ جو یہودی ہو گئے ہیں، جو اپنے آپ کو ان زعمتم، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے نا کہ انکم اولیاء للہ، کہ ہم تو اللہ کے ولی ہیں، بس من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، کہ ہم تنہا اللہ کے چہیتے ہیں. اچھا، یہ جو من دون الناس ہے یہاں آیت کے اندر کس کے لیے آیا ہے بھلا؟ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے قرآن کے ہم طالب. یہودیوں کے لیے، جی، یہودیوں کے لیے، خدا کا خوف کریں. مسلمانوں کے لیے. جی، مسلمانوں کے آپ بہت جلدی کر دیتے ہیں. آیت کے اندر رہیں، آیت کے اندر سمجھ آئے گی کہ من دون الناس سے مراد کیا ہے. سر جی تمام مذاہب والوں بنی کو اسماعیل، بنی اسماعیل نبوت کی بات ہو رہی ہے، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں یہودی جو ہے وہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دین کو صرف جو اس یہود کے نقطہ نظر سے اتفاق رکھتے تھے ان کے لیے، اور من دون الناس ان کو سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں. اگر اس میں آتے بنی اسرائیل میں تو ہم مان لیتے. تو لہٰذا من دون الناس جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہ بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. اچھا، اب سنیں قرآن کس طرح ان کے اس غبارے سے ہوا نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے ولی ہیں اور یہ بنی اسماعیل ولی نہیں ہیں.
تو پھر ایک کام کرو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم ایک کام کرو، اگر اتنے ہی اللہ کے چاہتے ہو تو موت کا تم اللہ سے موت مانگو، موت کی تمنا کرو، اگر واقعی سچے ہو۔ بھلا کیوں؟ آپ مجھے بتائیں کیوں بھلا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر واقعی سچے ہو کہ تم یہودی سچے حق پر ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو، اگر واقعی تم سچے ہو تو کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ کہ سر پھر موت کے بعد تو جنت ہے نا، جو صحیح اللہ کے ہاں، فرمان جب وہ اگر اللہ کے چہتے ہیں تو یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، عارضی ہے، اور موت کے بعد کی جو دنیا ہے، قبر ہو، حشر ہو، آپ کا حساب کتاب ہو، جنت ہو، یہ ساری چیزیں تو انہی کے لیے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ ذرا آپ یہ بس دعا مانگ لیں کہ اللہ ہمیں جو ہے موت دے دے۔ بڑا پیارا جواب خود قرآن نے دیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 95 اور 96، 95 اور 96۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں اس کی تمنا نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو اپنے کرتوت پتہ ہیں، انبیاء کو انہوں نے قتل کیے، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو دوستی ان کی کافروں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ظالمین سے مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اب آیت کے اندر رہ کے جب دیکھیں گے نا، سمجھیں گے تو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ وہ یہودی لوگ ہیں، پہلے وہ ہیں جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، لہٰذا اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور پھر اللہ ان کی ایک خاص صفت بتاتا ہے۔ وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہودیوں میں اور کافروں میں، وَلِتَجِدَنَّهُمْ، تو ضرور پائے گا ان کو، احرص الناس علی الحیات، جو دنیاوی زندگی کے شدید حریص ہیں، یہ بھی ہیں، اور من الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر چاہتا ہے کہ اس کو تو کم از کم 1000 سال کی زندگی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مل بھی جائے نا، وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِخِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، عذاب ٹلنے والا نہیں ہے اگرچہ ان کو 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو بھی عمل کر رہے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ بات بندہ آپ کو سمجھ لینا تو پھر کبھی برائی نہ کرے، کیونکہ میرا رب ایسی باخبر ہستی ہے کہ جس کو میری ایک ایک حرکت اور جنبش کا پتہ ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 6۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ سب الحمدللہ سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ الحمدللہ، رب کا احسان۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو دوبارہ واپس لے جانا چاہتا ہوں آیت نمبر 4 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت اللہ کا فضل ہے،
اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کے فضل سے ہم جو مراد لیتے ہیں وہ یہاں ہرگز نہیں ہے۔ پہلے نوٹ کریں، میں بات آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بہت ساری محرومیاں تھیں۔ مثلا نمبر 1، آپ یتیم پیدا ہوئے، یہ محرومی نہیں تھی، اور کیا تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اور پیدائش کے وقت آپ کے مالی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی، آپ کو ان کو اس لیے لے گئیں کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، اس غریب کو کوئی لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ ذرا دیکھیں دنیا، ہم فضل کس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضل عظیم اس ہستی کو ملا جس کو یتیم پیدا ہوئی، جس کے مالی حالت اچھی نہیں تھی، جس کو وہ حلیمہ سعدیہ اس لیے لے گئی کہ اس کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اور پھر آپ دیکھیں بچپن ہو، ساری لڑکپن ہو، جوانی ہو، آپ نے کیسی مزدوریاں کی، بکریاں چرائیں آپ نے چند ٹکوں کے بس۔ اور رب العالمین کیا فرماتے ہیں، سنیں ذرا، سورہ دہا کی آیت 6 تا 8، یہ آیتیں یاد کر لیں۔ سورہ دہا بڑی چھوٹی سی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا، پہلے دادا اور پھر چچا۔ ووجدک ضالا، اور ہم نے آپ کو راہ سے ہٹا ہوا پایا، فہدا، اور آپ کو ہدایت دی۔ کیسی ہدایت دی؟ آپ دنیا قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا سچ۔ ووجدک عائلا، آپ کو غریب پایا، حاجت مند پایا، فاغنا، اور آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوتی ہے تو کتنے اونٹ دیے جہیز، اس میں مہر میں کتنے اونٹ دیے؟ 100 اللہ کا خوف کریں، 20 اونٹ دیے، 20 اونٹ دیے۔ یہ کیسی خواتین ہیں؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت خدیجہ کو کیا دیا؟ اتنے مال والے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبوت کی زندگی بھی آپ نے بڑی فقر و فاقہ اور مصائب و مشکلات والی گزاری۔ اور جب نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی کافر کہہ رہا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مجنون ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہاں جب آپ تشریف لے گئے، کہ ان لڑکوں نے پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیا۔ کہاں کا واقعہ یہ؟ طائف طائف میں جب تشریف لے گئے۔ سیرت پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان پر فضل عظیم عطا کی، ان کو فضل عظیم سے نوازا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی تو اس طرح گزری ہے۔ تو یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ ناز و نام میں پلنے والا آدمی جو ہے وہ بڑا، اس پر اللہ کا فضل ہے، سب چیزیں نہیں۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت عظمی ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اللہ نے ہدایت دی، عطا فرمائی، بلکہ ہدایت کو بانٹنے والا، قیامت تک بانٹنے والا بنایا۔ یہ ہے ہم اللہ کے ہاں فضل۔ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو یہ ہدایت ہماری باقی نعمتوں کو بھی بالکل اللہ کی فضل سے، ہم ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے رب کا کرم ہے، تو پھر ہم اللہ کے کا فضل کے مستحق ہوں گے۔ ورنہ یہ دنیا کی ساری آسائشیں سے ساری ان کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں اور آپ اس ہدایت سے محروم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، تو پھر ہم سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ بات کو سمجھیے، بات کو کلیئرلی سمجھیے، قرآن کے میسج کو سمجھیے۔
آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو سب کچھ دنیا کی آسائشیں ہیں. جس کو یہ میسر ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا نصیب والا ہے. جس کو نہیں ملی وہ نہیں. اصل چیز ہدایت. یاد رکھیں یہ بہت اہم بات ہے. کوئی سوال کوئی چیز جو اس آیت میں رہ گئی تھی، یہ چیز میں نے کہا میں ذرا آپ کو کھول دوں. جزاک اللہ سر، آپ نے صحیح کہا. یہاں دنیا میں جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اللہ اس پہ بڑا راضی ہے. تو اللہ نے دولت کو کب کہا ہے کہ میں نے دولت دی ہے تو میں اس سے بڑا راضی ہوں؟ تو اعمال کی وجہ سے اللہ تو ہم سے راضی ہوگا. آپ نے میڈم دیکھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے غریب لوگ جائیں گے. وجہ بالکل وہ سبحان ہدایت اللہ. یافتہ غریب جائیں گے، کیونکہ ان کو کوئی اللہ کے ہاں کوئی پرسش ہوگی نہیں کہ اس کے پاس مال کتنا تھا، کیسے خرچ کیا. غریب تو لائن میں لگے ہوں گے حساب امیر تو لائن میں لگے ہوں گے حساب دینے کے لیے. بس ہم اللہ سے مانگتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے میرے رب ہم پہ کرم کرنا، بخشش فرما دینا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. جی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو پھر ہمارے حکمرانوں کا کیا بنے گا جو جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا؟ شاید انہیں چھوڑ دیں، ہم اپنا فیصلہ کریں. اللہ ہمیں ہاں آپ دیکھیں ہم نے تنہا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم نے ان کا جواب نہیں دینا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار آپ نے ہمیں ہدایت جیسی عظیم چیز سے نوازا ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اگر ان کی ہدایت نصیب میں تو ہدایت دے، ورنہ ان کو برباد کر دے تاکہ وہ ہمارے لیے بربادی کا سبب نہ بنے. کوئی سوال؟ آج ہم نے آیت نمبر ختم کی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. 6 سر جی 6 اور ابھی 4 آیتیں ہماری رہتی ہیں جو ہم اگلی درس ہوگا چھٹیوں کے بعد جمعرات کو. ٹھیک ہے، تو آج یہ آخری درس تھا چھٹیوں سے پہلے کا، اور جی پھر سر ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ جمعرات کو آپ ذرا پڑھ کے آئیں. پیچھے بھی قرآن کا مطالعہ جاری رکھیں تاکہ آپ چیزوں کو پوری طرح سمجھیں، اور سوالوں کے وقفے کا فائدہ اٹھایا کریں تاکہ آپ کو کوئی چیز جو کلیئر نہ ہو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. انشاءاللہ سر اللہ سب کے لیے بہتری کرے اور ان چھٹیوں آمین میں سب کو آمین خیر عافیت سے رکھے آمین. اور ہم دوبارہ شامل ہوں اپنے درس میں. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو، اور خاص کر وہ ہماری بہنیں اور بھائی جو حج پہ گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو نجات دلائے ان یہودیوں کے مظالم سے، اور اللہ تعالیٰ آمین ان یہودیوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے. آمین اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، اور آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.